بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج ہم نے پڑھنا ہے حروف صفیریہ کو۔ حروف صفیریہ کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، اسے سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے چند ایک باتوں کو سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ ہے مخارج۔ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج لفظ کی تعریف ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق ہے زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا۔ 17 جگہیں ایسی ہیں ان میں سے کہ جہاں سے 29 حروف، جنہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے، وہ ان 17 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ حروف صفیریہ کو سمجھ لیجئے۔ علم التجوید کے لحاظ سے حروف صفیریہ کا جو مخرج نمبر ہے وہ ہے 14۔ حروف صفیریہ کون کون سے حروف ہیں؟ زا، سین اور صاد۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ جب اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ زا، سین اور صاد۔ انہیں حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز برآمد ہوتی ہے۔ ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہے سا اور سین، تو سا اور سین کی جو آواز ہے ان کو آپس میں آپ نے ملانا نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، سا ہمیشہ نرم ادا ہوتا ہے اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسا کہ تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ سا کا جو مخرج ہے اس میں زبان دانتوں سے برآمد ہو جاتی ہے، تھوڑی سی باہر نکلتی ہے اور منہ ہلکا سا کھل جاتا ہے تو اس سے سا نکلتا ہے، اور سین میں دانتوں کو بند کر کے اور آپ نے زبان کو نیچے والے دانتوں کے سرے کے ساتھ جو ہے لگانا ہے تو اس سے سین نکلتا ہے۔ تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے، اس لیے آپ نے ان دونوں کی آواز کو ملانا نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ چونکہ یہ جو حروف صفیریہ ہیں ان کے ادا کرنے کے اندر اہم کردار دانتوں کا بھی ہے، اور خصوصاً آگے والے دانتوں کا۔ علم التجوید میں ان کو کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ثنایا علیا، اور ایک لفظ بولتے ہیں ثنایا سفلا۔ اب یہ ثنایا علیا، ثنایا سفلا ہر بندے کو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ذرا سا یہ مشکل لفظ ہے، تو اس کے لیے آسانی کے لیے آپ کو تصویری شکل میں نے ویڈیو کے اندر دکھا دیا۔ دیکھیں، آپ اس کو بالکل آسانی سے سمجھ لیں گے کہ ہمارے اوپر کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ اوپر کے جو بالکل سامنے کے 2 دانت ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ ثنایا علیا۔ اور نیچے کے جبڑے کے اندر بالکل ان اوپر والے دانتوں کے نیچے جو 2 سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ حروف صفیریہ کو جب آپ نے ان کا مخرج بھی سمجھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لی، تو اب اس کی عملی تھوڑی سی مشق بھی کر لیں قرآنی حروف کے اندر۔ سب سے پہلے آپ زا کو دیکھیں، زا کی تھوڑی سی مشق کر لیجئے۔ ایک لفظ ہے فاز فوزن، فاز فوزن، ٹھیک ہے، فوزن عظیما قرآن کریم میں آتا ہے۔ ایک لفظ ہے دوسرا زلزلو، زلزلو۔ اب زلزلو آپ نے اس میں زا کو واضح کر کے ادا کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، مزجاتن، مزجاتن، بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں مزجاتن، زال نکال دیتے ہیں، تو آپ نے اس کی ادائیگی میں ذرا دھیان کرنا ہے اور زا کو پراپر طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، العزت، العزت، والزرع، والزرع قرآن کریم میں آتا ہے والزرع، یہ لفظ آتا ہے والزرع والنخل۔ اسی طرح نزلنا،
نزلنا، بار بار قرآن کریم میں نزلنا کا لفظ استعمال ہوگا، تو زا کو آپ نے مشق کر کے اچھے طریقے سے زا کی پریکٹس کر لینی ہے تاکہ کبھی بھی آپ کو اس کے ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دوسرا حرف ہے حروف صفیریہ میں سین۔ سین کو دیکھیں، اس کی پہلی مثال ہے نستعین، سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، تو اب بعض لوگ اس کو نستعین منہ ڈھیلا کر کے اور نرمی سے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں سا کی آواز آ جاتی ہے، سیٹی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے، اس کو سین کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، السلام، السلام، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور آپ نے اس کو سین کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عس 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 عس، ٹھیک ہے۔ یوسوسو، سورہ ناس کے اندر آتا ہے الذی یوسوسو، یوسوسو۔ ایک اور مثال ہے فتحسسو، فتحسسو، قسیسین، قسیسین، تو سین کی آپ نے پراپر مشق کرنی ہے اور سین کو سین پڑھنا ہے، سین کو ثا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو مشق کرنے سے یہ جو غلطی ہوتی ہے یا اس میں جو غلطی کا احتمال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا حرف حروف صفیریہ میں ہے صاد۔ اس کے ادا کرنے میں اکثر لوگوں کی غلطی آتی ہے کیونکہ اس کو پراپر طریقے سے، ایک تو آپ نے اس میں سیٹی داخل کرنی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہوتا ہے صاد کو، تو اس کے پڑھنے میں آپ نے خوب مشق کرنی ہے۔ مثالوں سے سمجھ لیں، پہلی مثال ہے صلصالین، صلصالین۔ اسی طرح ایک اور حرف ہے القصاصی، القصاصی، ٹھیک ہے، دو صاد ہیں، القصاصی۔ اصلح، صاد کو آپ نے موٹا بھی کرنا ہے اور سیٹی بھی داخل کرنی ہے، اصلح۔ الصابرین، الصابرین۔ الصلاۃ، الصلاۃ۔ یصعد، یصعد، یصعد۔ تو ان مثالوں سے اللہ کریم سے امید کی جاتی ہے کہ آپ کو حروف صفیریہ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئندہ قرآن کریم میں جب بھی حروف صفیریہ آئیں تو آپ نے ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور ان کے ادا کرنے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ سین کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، صاد کو اور زا کو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔